جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جو حضور تمہیں حکم دیں اسے لے لو۔ تو ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ اسی لیے صحابہ اکرام جو رسول کی اطاعت میں لگے ہوئے تھے، فرما برداری میں لگے ہوئے تھے، تو اللہ نے انہیں انعام کے طور پر کیا فرمایا قرآن میں؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ کیوں راضی ہے؟ اس لیے کہ رسول کی ہر بات کو من و عن تسلیم کرتے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر اس آیت کا ترجمہ بھی اگر میں کر دوں جیسے ابھی ترجمہ کیا، اور اگر شعر کی زبان میں اصطلاح ایک الگ الگ نظم میں یا نثر میں، نظم میں اگر اس کا ترجمہ میں بیان کروں تو میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال کا وہ قول بالکل فٹ نظر آتا ہے جو انہوں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ آیت کا معنی یہی ہے نا، اللہ فرما رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کا حکم مانا، اللہ کی اطاعت کی۔ یہی تو کہہ رہا ہے اقبال کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہونا یہی کل دین ہے۔ آپ مجھے کہیں سے بھی جمع تفریق ضرب کر کے لا کر کے دکھا تو دین میں کوئی بھی حصہ کہیں سے بھی تم کاٹ چھاٹ کر کے کہیں سے بھی لاؤ گے، اس کا سرا رسول پاک سے ہی مل رہا ہو۔ ان کو چھوڑ کر کے تمہارا دین ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دین جو ہے رسول پاک کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دین کل رسول پاک کی ذات سے ہے اللہ کا دین، لیکن اس کی الف سے لے کر یا تک اگر کسی نے بیان کیا ہے تو رسول کی ذات نے۔ اگر حضور کی ذات مشکوک ہو گئی تو دین بھی مشکوک ہو گیا، دین میں بھی شک پیدا ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جو عقائد ہمیں رکھنا ہے وہ اتنے امپورٹنٹ ہے کہ قرآن اور ہمارا دین سب کچھ کھڑا ہے کس پر؟ حضور پاک کی ذات پر۔ اور تمام یہود و نصارہ مشرکین نے مل کر کے دین میں نقص پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ حضور کی ذات میں کہ یہاں اگر ڈیمیج کر دیں تو پورا دین کھوکھلا ہو جائے گا، دین کھوکھلا ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر ایک نے ہمیں یہی بتایا۔ اب اقبال نے یہ بھی کہا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤست، فارسی میں ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤست، گر اون نہ رسیدی تمام بولہبیست۔ فرماتے ہیں اپنے آپ کو رسول پاک تک پہنچا دے، یہی دین ہے۔ اگر تو حضور کے قدموں تک پہنچ گیا یہی دین ہے، اور اگر تو وہاں تک نہیں پہنچا تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، تمام کا تمام ابو لہبی ہے، کیونکہ وہ قریب رہ کر کے بھی حضور تک نہیں پہنچ سکا۔ تو اگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر کے تم کوئی فلسفہ اخذ کرنا چاہو تو یہ دین ہے ہی نہیں ہمارا۔ اب یہاں پر بعض لوگ ہمیں یہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہ سنی لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور ان کی محبت میں غلو کرتے ہیں۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے اوور کر جاتے۔ میرے عزیز، ہم اوور نہیں کرتے، بلکہ ہم نے مغز کو سمجھا ہے کہ اگر اس مغز میں ذرا برابر بھی خرابی آ گئی تو نہ تم اللہ تک پہنچ پاؤ گے، نہ قرآن کی کوئی آیت سمجھ پاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہے،
اللہ ہے نا, اسی نے پیدا کیا, وہی پال رہا ہے. کس نے بتایا؟ ڈائریکٹ اللہ نے تو نہیں بتایا. اللہ ہے. یہ اللہ کے متعلق بھی عقیدہ ہم کو ملا ہے تو رسول کی ذات سے. اور قرآن بھی دیکھیں, اللہ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا اے مومنو میں ایک ہوں. اللہ نے ڈائریکٹ مخاطب نہیں کیا بندوں کو, یا اے انسانوں میں ایک ہوں, بلکہ اللہ یوں کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے. دیکھیں رسول پاک کی ذات سے ہی وحدانیت کا اقرار کرایا جا رہا ہے. یعنی اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ بھی اگر تمہارے پاس ہے, تم وحدانیت کے قائل ہو بھی, تو یہ بھی نبی کی دین ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا ہے. اور اب جا کر کے بعض لوگوں نے, ایک میرے پڑھنے کے زمانے کی بات ہے, 2009 میں ایک فتویٰ صادر ہوا پاکستان کے ایک بڑے مدرسے سے. فتوے کا ٹائٹل تھا اوپر ان الدین لا يحتاج الى احد حتى الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں یہ لکھا ہوا تھا دین کسی کا محتاج نہیں یہاں تک کہ رسول کا بھی محتاج نہیں. یہ فتوے میں لکھا گیا تھا دین کسی کا محتاج نہیں یہاں تک کہ رسول کو کی بھی ضرورت نہیں دین کو. یہ کہاں سے آئی باتیں؟ ایک بڑے مدرسے کا فتویٰ ہے, بڑے ادارے کا فتویٰ ہے. جب یہ فتویٰ آیا میں اس کا عینی شاہد ہوں, گواہ ہوں. میرے شیخ محترم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد لکھنا شروع کیا, اور پھر فتوے کے رد میں ایک کتاب شائع ہوئی پوری عربی میں, اور یہ مصر سے چھپ کر کے سب میں تقسیم بھی ہوئی. کہ آج کے زمانے میں آ کر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کو اب رسول کی ضرورت نہیں ہے, دین کو اب معاذ اللہ رب العالمین رسول کی ضرورت نہیں ہے. اس کے رد میں آپ نے کتاب لکھی سد المشارع فی الرد علی من یقول ان الدین لا يحتاج الى الشارع. یعنی اس کے لیے یہ رد ہے, راستے بند کرنے کا ایک کتاب ہے جو یہ کہتا ہے کہ دین کو اب رسول کی ضرورت نہیں. اس پر ہمارے شیخ نے, ہمارے مرشد نے جو دلائل لکھے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں. انہوں نے روز اول سے لے کر قیامت تک, بلکہ قیامت کے بعد جنت میں جانے تک کے تذکرے کیے. تم ایک دن بھی رسول کے بغیر جی نہیں سکتے. رسول کی محتاجی نہیں ہے تمہیں, رسول کی ضرورت نہیں ہے. ارے تم تو تم ہو, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہاں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی حاجت ہے رسول پاک کی, اور تم کہہ رہے ہو کون سا منہ ہے تمہارا کہ دین کو اب رسول کی ضرورت نہیں رہ گئی. معاذ اللہ رب العالمین. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, چلیں تم کہاں کہاں سے نبی کو نکالو گے. تمہارا پھر ایمان بھی نہیں رہا, نہ تم دین میں ہو نہ تم اسلام میں ہو, اگر نبی کی ذات کو چھوڑا. ارے میاں جس وقت ہم پیدا ہوئے, کان میں جب ہمیں اذان دی گئی تو جہاں اللہ کی شہادت, اللہ کی گواہی دی گئی, ساتھ میں یہ بھی کہا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا نہیں کہا گیا تھا کان میں؟ اذان کا لفظ ہے. پیدا ہوتے ہی رسول کی گواہی تمہارے کانوں میں پڑ گئی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اس کے بعد جب تم ہوش میں آئے یا تمہاری عقل اب سلامت ہوئی, تم دین کی طرف احکام کے مکلف ہوئے. کون سا ایسا دن ہے جس دن مسجدوں سے آواز نہ آتی ہو اشہد ان محمد رسول اللہ. میاں یہاں تو عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ مسجد میں کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے. اللہ کی عبادت میں جب بلانا ہے لوگوں کو, اذان بلانے کے لیے ہے نا, تو رسول کی گواہی کیوں دی جا رہی ہے؟ مؤذن یہ کیوں کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. ارے اللہ کی عبادت ہے, مسجد اللہ کی ہے, سجدہ اللہ کا ہے, لوگوں کو بلانا بھی اللہ کی طرف سے ہے. لیکن مؤذن یہ کہہ کر کے بلاتا ہے کہ میں ساتھ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں, اس لیے کہ آنے والے کو یہ یقین ہو جائے
بلا رہا ہے جو مؤذن کون سے دین کی طرف بلا رہا ہے؟ اسی دین کی طرف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے. کون سے دین کی طرف بلا رہا ہے؟ جو نبی لے کر کے آئے. ہم نماز کے لیے آ تو رہے ہیں, مؤذن سے پوچھو کہ آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کیوں کہا؟ تو پھر تمہیں جواب ملے گا, فقہ کی کتابوں سے, محدثین کی شرح سے یہ ملے گا, تاکہ آنے والوں کو یہ پتا چلے کہ تمہیں جو نماز پڑھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے, نماز تو ہوگی اللہ ہی کی, عبادت تو ہوگی اللہ ہی کی. ہم نبی کا نام لے کر اس لیے بلا رہے ہیں, ہم اپنے طریقے سے نہیں پڑھوائیں گے, رسول کے طریقے سے پڑھائیں گے. جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طریقہ بتا کر گئے ہیں اسی طریقے پر نماز ہوگی. اس لیے ہماری مسجدوں میں کبھی نبی کے نام سے کوئی وقت خالی رہا ہی نہیں. تم کہاں کہاں سے نکالو, تم جمع تفریق کر کے الگ الگ ہر چیز کو لے کر کے آؤ. میں آپ کو بتاؤں گا یہاں نبی کے بغیر تمہارا دین انکمپلیٹ ہے. انکمپلیٹ کیا, شروع ہی نہیں ہوتا. اب مجھے شریعت کا ایک مسئلہ بتائیں. آپ سے میں گزارش کروں گا, یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے نا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر آپ نے اتنا کہا تو یہ اتنا کلمہ جو ہے شیطان بھی اقرار کرتا ہے. شیطان ابلیس لعین, اس نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. شروع میں تو اس کا یہ بھی عقیدہ تھا. بات اس کی کہاں سے نکلی؟ آدم علیہ السلام سے. نبی سے اختلاف ہوا تو کلمے میں اسی لیے جوڑا گیا, جب تک تم محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے پورے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اگر تم نے صرف کلمہ توحید یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہا تو مسلمان نہیں, جب تک دوسرا جملہ نہیں کہو گے, محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے. یہیں سے پتا چلا کہ رسول کی حاجت کس قدر ہے دین میں. اسی لیے میرے عزیزو, اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین, اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے. اپنی جان سے زیادہ محبت جب تک نہیں کرو گے حضور سے, کامل مومن نہیں بن پاؤ, کامل مومن نہیں ہے. اسی لیے اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس, اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو, یہی اصل دین ہے, یہی اصل دین ہے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک اعلیٰ حضرت بریلوی کا یہ شعر ہے, فرماتے ہیں جو مسلمان یہ عقیدہ رکھ لیا پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پھر سمجھ لو وہ ایمان کی مٹھاس کو پہنچ گیا, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ گیا. اب میرے عزیزوں میں آتا ہوں تفسیر کی طرف. اس آیت میں اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی, گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کا حکم مانا تو گویا کہ اللہ کا حکم مانا. رسول آئے ہی ہیں بندوں کو رب سے ملانے کے لیے, وہ جو کہیں اسے مان لو اور جس چیز سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو ہلکے میں لینا میرے عزیزوں بڑی تباہیاں آ جائیں گی, بڑے عذابات آ جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو اگر کسی نے ہلکے میں لیا تو اللہ نے اس پر عتاب نازل کر دی. عتاب قرآن پاک میں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے, نبی کے آداب تو دیکھو قرآن میں. سورہ حجرات میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو. جب رسول پاک کے دربار میں ہو خاموش, آواز تک بلند مت کرنا. یہاں تک کہ ایک صحابی کان سے کم سنتے تھے, وہ زور سے بولتے تھے, ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پھر
اللہ نے یہاں تک بیان فرمایا اگر کوئی میرے نبی کے حجرے کے پاس آئے, کمرے کے پاس, اور حضور اندر ہیں, تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ بلانا چاہیے, پکارنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو آواز دیتے ہیں وہ بے عقل لوگ ہیں. اللہ فرماتا بے عقل ہیں ان میں سے اکثر. کیا کریں پھر؟ اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ. انہیں چاہیے کہ وہ صبر سے کھڑے رہیں, میرا نبی خود باہر آ جائے گا, رسول خود آ جائیں گے. تو انہیں نام لے کر پکارنے تک کی اللہ نے ممانعت فرما دی. بے ادبی ہے یہ, بے ادبی ہے. اب اندازہ کرو کہ قرآن نے اتنا ادب میرے نبی کا سکھایا ہے, اتنا ادب سکھایا ہے. یہ ذات جب تک تم اپنی زندگی میں حضور کی ذات کو امپورٹنٹ نہیں سمجھو گے اس وقت تک تمہیں ایمانی حلاوت شیرینی ملے گی بھی نہیں, ایمانی جو لذت ہے وہ نہیں مل پائے گی. اور قرآن میں جو دعویٰ ہے کہ تم گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, تم سب سے زیادہ بلند رہو گے, اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے تم کامیاب رہو گے. لیکن شرط کیا رکھی؟ ان کنتم مؤمنین, اگر تم سچے غلام نبی بن جاؤ, ایمان والے ہو جاؤ. ایمان وہی ہے کہ جب تک نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرے گا کامل مومن نہیں ہوگا. اب حالات ہمارے ایسی ہی ہیں, ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تو ضد پکڑ لی ہے, اپنے کاموں کے لیے تو ہم مر مٹنے کو بھی تیار. نہیں دیکھا کتنے سوسائڈ ہوئے, کتنے آتم ہتیا ہوئے. ایک لڑکی کی محبت میں کوئی لڑکا پھانسی لگا لیا, کبھی لڑکے کی محبت میں لڑکی زہر کھا کر مر گئی. مجازی عشق و محبت میں تم تو جانیں ختم کر رہے ہو, ایک دوسرے کے قتل پر بھی آمادہ ہیں لوگ. اگر کسی نے کسی کی ماں کو گالی دی تو وہ آپے سے باہر ہوا, اس کے گھر کو تباہ کر دیا. کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالا تو اس نے بدلے اور بھاوناؤں میں انتقامی جذبے میں کیا سے کیا کر دیا. لیکن یہ ایمان کہاں گیا جب تمہارے سامنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہی, انہیں گالیاں دی جا رہی ہوں, ان کی شان میں توہین کی جا رہی ہوں. اس وقت تمہارے سروں پر جوں تک نہیں رہتی, کانوں میں جوں تک نہیں رہتی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی تک حضور سے محبت کا وہ درجہ حاصل ہی نہیں کیا. ہمیں تو ہونا ہی چاہیے کہ گھٹ گھٹ کر کے روئیں کہ میں کس زمانے میں جی رہا ہوں جہاں میرے نبی کی شان میں بے حرمتیاں ہو رہی ہیں اور میں خاموش زمین پر چل رہا ہوں. میں نے ایک بات اس سے قبل بتائی تھی عزیزان گرامی. حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں ایک جوان صحابی حضور کی ناموس پر ایسے میدان احد میں آئے تھے کہ ان کے گوشت کے ٹکڑے نکل گئے تھے, لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے کے لیے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جنگ کے اختتام کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دیکھو سعد کہاں ہے. ڈھونڈا گیا, حضرت سعد جو ہے 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے, لیکن سانسیں چل رہی تھی. صحابہ پکارتے ہوئے میدان میں گھوم رہے تھے. تو انہوں نے کہا سعد نے کہ اے صحابہ میں یہاں ہوں, نیچے ہوں. لاشیں ہٹائی گئی تو ان کا جسم تو پورا چھلنی ہو چکا تھا, گوشت نکل چکا ہے جگہ جگہ سے زخموں کی, اور ابھی سانسیں چل رہی. اس وقت جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ جو صحابہ انہیں اٹھانے آئے تھے کہا اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے. حضرت سعد نے کہا میری زندگی شاید ساتھ دے نہ دے, میں حضور تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا معلوم نہیں, لیکن اے آنے والوں میرے نبی تک میرا سلام پہنچا دینا, میرا سلام پہنچا دینا. کاش مجھے اس طرح کی اور زندگیاں ملی ہوتی تو میں اپنے نبی کی پہرے داری پر پوری زندگیاں نچھاور کرتا. اور کہا اے صحابہ تم آئے ہو مجھے اٹھانے کے, یاد رکھو. یہ سب کو انہوں نے میسج دیا. جوان صحابی ہیں سعد, کہتے ہیں امت مصطفیٰ سے کہہ دینا, سارے جوانوں سے کہہ دینا
کہ اگر ان کی آنکھیں ابھی تک روشن ہیں اور زمین پر چل رہے ہیں اور باوجود اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو، تو حضرت سعد نے کہا پھر یاد رکھنا قیامت کے دن میں اس کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور اس کا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم یہ نہیں کہہ سکو گے قیامت کے دن میں تو بہت دور رہتا تھا، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا عذر نہیں قبول کیا جائے گا۔ آج جانتے ہیں کس سچویشن پر ہم آ چکے ہیں؟ ناموں سے رسالت کی بات آتی ہے تو کلیجہ ٹکڑے ہونے لگتا ہے۔ چند دنوں پہلے میں نے ایک رپورٹ معلوم کی، ہمارے ہندوستانی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں میرے نبی کو گالیاں دی گئی۔ 25,000 لوگوں نے گستاخیاں کی ہندوستانی میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ذمہ دار عاشق رسول ہے جس نے ایکشن لیا، سائبر کرائم میں جا کر کے اس کی کمپلینٹ کی؟ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں جہاں تک میری طاقت ہے۔ میں جس تحریک سے جڑا ہوں اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے تحریک فروغ اسلام کی لیگل پینل کے ذریعے سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، کیا یہ تم سب کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تمہارے دل چھلنی ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے گالیاں دیں تو برداشت کر لیں، آپ کو اگر کوئی کوسے تو برداشت کر لیں، لیکن دین کی جڑ اور اساس میرے نبی کی ذات ہے، اس کو اگر کوئی ہلا رہا ہے تو سمجھ لینا ابھی چھت گرنے والی ہے۔ یاد رکھنا کہ اگر کوئی پینٹ اکھاڑ رہا ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی دیوار میں کھرچن مار رہا ہے تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہاں کے پلر ہلانے لگے تو کیا اسے تم چھوڑ دو گے؟ اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھت تم سب کے سروں پر گرنے والی ہے۔ یہی ہو رہا ہے، دین کی مضبوط پلر، بلکہ اسی پر پورا دین قائم ہے، وہ میرے نبی کی ذات ہے، اور آج اس کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو سمجھ لینا کہ آسمان سے جو عذاب آئے گا اس میں سب پیسے جائیں گے، سب پیسے جائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پہلے یہ فرمایا، جب نبی کی شان میں توہین ہو اور امت خاموش رہے تو انہوں نے فرمایا کہ امت کے لیے صرف میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب اسے زمین میں جینے کا کوئی حق نہیں، زمین پھٹ جائے اور سب اندر چلے جائے۔ ہم تو اس پوزیشن میں آج جی رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے کل اثاثہ ہے۔ ہماری زندگی کا نصب العین یہی ہو کہ اگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوئے تو اللہ بھی راضی، اور اگر وہ ناراض ہیں کسی سے تو ایک بات طے سمجھ لینا، پھر اللہ رب العزت اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے گا، اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے۔ یہاں تک کہ آپ کو میں بتا دوں، ایک شخص مدینے کا منافق تھا، دل میں حضور کا بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا، مر گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، ابھی منع نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جنازے میں گئے، نماز پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور اس کے بعد دفن بھی کیا۔ جانتے ہیں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے رسول آپ اس کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ اسے نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ دل میں آپ کی دشمنی رکھتا تھا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اللہ فرماتا آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اور رسول اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ انہیں نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ آپ کی دشمنی پالے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد سے اللہ نے حکم فرما دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے رسول ان منافقین میں سے جب کبھی کوئی مرے تو اب نہ اس کی جنازہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر تک جائیں۔ دیکھیں جلال خداوندی تو دیکھیں، جلال خداوندی تو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق تو معاف کرتا ہے، جو اس کے حقوق تلف کیا
شراب پیا ہے، زنا کیا ہے، چوری کیا ہے، جوا کھیلا ہے، بہت سارے گناہ کیا ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے میں فضل کرنے پر آؤں تو سب کو معاف کر دوں، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دوں، لیکن گستاخ رسول کے متعلق نہ، اللہ فرماتا ہے نہیں، اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اسلامی حکومت میں بھی گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے، اس کا سر جدا کر دیا جائے، قتل۔ اسلامی حکومت میں یہ سزا ہے، اسی لیے کہ وہ پلر ہلا رہا ہے۔ نبی کی شان میں اگر کسی نے کہا، آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اگر کوئی پاگل بھی کہہ دے تو اسے بھی مارا جائے گا۔ دوسرے اوقات میں میں آپ کو مسئلے کی نوعیت بتا دوں، کسی کا دماغ سلامت نہیں ہے، اگر اول فول بکتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ بھی کہہ رہا ہے تو بسا اوقات ایسا کہا جائے گا کہ وہ عقل سے پیدل ہے، اس کی عقل نہیں، اس پر احکام نہیں ہے، چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اگر پاگل بھی نبی کی شان میں کچھ کہے گا تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا، اتنا سخت حکم ہے۔ اس لیے کہ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے رسول پاک کی ذات، سارا دین یہی سے ہے، اسے تم ہلانے کی کوشش کرو گے سب ہل جائے گا، سب ہل جائے گا۔ میاں تم کہاں کہاں چھٹکارا حاصل کرو گے؟ یہاں صبح سے لے کر شام عشاء تک تمہیں نبی کی ذات کو سننا ہی پڑے گا۔ نمازوں پہ بلا رہا ہے مؤذن تو ان کے نام کا تذکرہ آئے گا ضرور، بلکہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں نبی پر درود نہ بھیجا گیا ہو۔ کون سی نماز ہے مجھے بتا دیں، کوئی نماز ہے؟ آپ اتحیات پڑھیں گے تو اس میں کہیں گے السلام علیکم ایھا النبی، ہاں بچ جاتی ہے بغیر اتحیات والی ایک نماز، نماز جنازہ، لیکن نماز جنازہ میں بھی پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری تکبیر میں اس نماز کو بھی نہیں چھوڑا گیا، نبی کے بغیر کوئی نماز بھی نہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں جس نماز میں رسول پاک پر درود نہیں بھیجا گیا ان کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ فقہ حنفی میں اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھا تو نماز تو ہو جائے گی، مکروہ تحریمی نماز تو ہو جائے گی، لیکن شافعی مذہب میں ہوگی ہی نہیں، نماز باطل ہے اس کی نماز۔ اور پھر آپ کو میں یہ بتا دوں، اگر کوئی شافعی ہیں، میں اس کا اہتمام کرتا ہوں اپنی اس مسجد میں الحمدللہ، ان کے مسائل ہیں، میں اگرچہ حنفی امام ہوں، اگر میرے پیچھے کوئی شافعی مقتدی ہے، اقتداء کر رہا ہے تو اس کے لیے باریک مسئلہ ہے، کیونکہ اکثر آپ حنفی اماموں کو دیکھیں گے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، پورا خطبہ جو گزرتا ہے، پورا خطبہ جو خطبہ رضویہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا تو ہے ہی، ہم بھی درود بھیجتے ہیں، خطبہ رضویہ میں بھی درود بھیجتے ہیں۔ ایک مفتی صاحب نے مجھے اس سوال کے طور پر کہا تھا، اس کے بعد سے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ جب دوسرا خطبہ ہم پڑھتے ہیں جمعہ کا، اس میں ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک یہ حمد اور خطبہ ہو گیا دوسرے خطبے کے شروع میں۔ اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا، یہ درود ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اتنا اگر درود پڑھ کر کے کوئی امام حنفی خطبہ پڑھ لیا تو شافعی آدمی کی نماز جمعہ نہیں ہوگی اس کی۔ اس کے لیے خطبے میں شرط ہے، شافعی میں، فقہ شافعی میں، جب درود پڑھے تو نبی کا نام لے کر کے پڑھے، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا۔
नाम अगर इस तरह पढ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम, दुरूद तो ये भी है, उन पर दुरूद हो, हमने हुजूर की तरफ इशारा किया, दुरूद तो ये भी है। हमारे हनफी फिक़ा में खुतबे में इतना दुरूद पढ़ा जाता है, लेकिन शाफई मजहब में बारीकी ये है कि अगर लफ्ज मोहम्मद नहीं कहा तो उनके यहां खुतबा ही कंप्लीट नहीं हुआ। आप अंदाजा करें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात और नाम का एहतमाम किस कदर है। अगर खुतबे में ना आए तो खुतबा कंप्लीट नहीं, जुमा ही नहीं हुआ फिर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका एहतमाम करता हूं, खुतबे में जब भी दुरूद पढ़ते हैं तो हुजूर के नाम के साथ मैं पढ़ता हूं, इसलिए कि नाम के साथ पढ़ें तो मेरी भी नमाज होगी, शाफई की भी नमाज हो जाए, हनफी की भी हो जाए, शाफई की भी हो जाए। अजीज़ान गिराम वक़ार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक न जुमा से तुम खारिज कर पाओगे, न जनाजे की नमाज से निकाल पाओगे, न अपनी 5 वक्ता नमाजों से निकाल पाओगे। फिर बात कहां चलती है, चलो मर गए, कब्र में जाने के बाद मुनकर नकीर वहां भी नहीं छोड़ रहे। आखिरी सवाल उससे यही कह रहे, मां कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, यही सवाल में अक्सर फंस भी जाएंगे। 2 सवाल तो कॉमन है, मन रब्बुका मा दीनुका, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। वो अक्सर लोग बोल देंगे मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। हुजूर की तरफ दिखा करके फिर मुनकर नकीर पूछेंगे इनके बारे में तू क्या कहता था। तो जो कहता है दीन को रसूल की हाजत नहीं है, वो क्या कह देगा कब्र में, मैं नहीं जानता इनको। तब फिर कयामत तक पड़ेंगे कोड़े तुम्हारे ऊपर। कहना पड़ेगा कि ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तुम्हें कब्र में भी छुट्टी नहीं है नबी की जात से। बल्कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमाअत, तो हमारा अकीदा तो ये है कि हम मरते ही हैं हुजूर को देखने के लिए है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचना है, इसलिए मौत भी है हमारे। एक आशिक रसूल शायर ने यही कहा है, मुनकर नकीर जब कब्र में उठाएंगे, अब पूछेंगे कौन है ये तेरे, तब वो शायर कह रहा है अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। पूरी जिंदगी तड़पता रहा इनको देखने के लिए, जियारत नहीं हुई, दीदार नहीं हुआ, मर गया हूं, अब आकर पहुंचा हूं, अब इनके कदमों से ना उठाओ मुझे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, एक सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान का जो अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो इश्क रसूल के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो ये कहे नबी की हाजत नहीं, उससे तुम अपना दामन निकाल लो, तुम दूर हो जाओ। इसीलिए बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती अपना, जो उनसे बेगाना हो वो अपना हो नहीं सकता। ये समझ करके चले, ये उसूल पर चले। बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती अपना। हम दोस्त किसको बनाते हैं? बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती अपना, जो उनसे बेगाना हो वो अपना हो नहीं सकता। जो उनसे बेगाना हो वो अपना हो नहीं सकता। यही उसूल बना करके चलो। जिसका नबी के मुतालिक जरा बराबर शक का अकीदा है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। चाहे वो मेरा सगा भाई हो, मेरा बाप हो, या मेरा बेटा हो, या मेरा भाई हो, जो उनसे नाआशना हो वो अपना हो नहीं सकता। यही सहाबा इकराम का अकीदा भी रहा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक तो देखें, उनके बेटे जंगे बदर में सामने से आए थे, काफिरों की तरफ से, ईमान लाए नहीं थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक बाद में जब वो उनके बेटे ईमान लाए तो कहते हैं एक दिन दस्तरखान पर बैठ करके, अब्बा आपको मालूम है जंगे बदर में आप मुसलमानों की तरफ से थे, मैं मक्का वालों की तरफ से, काफिरों की तरफ, 3 बार आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, बाप थे मैंने छोड़ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अगर तू एक बार भी मेरी तलवार के नीचे आता तो मार डालता। मैं ये नहीं देखता कि मेरा बेटा आया है, बल्कि दुश्मन रसूल समझ कर मारता। ये ईमान था सिद्दीक अकबर का। दी हमा उस्त, सारा दीन रसूल की जात है, उनसे जो बेगाना हो वो अपना हो नहीं सकता। इस उसूल को लेकर चलो मेरे अजीजों। आज की जमाने में जरूरत है, अपने बच्चों को इश्क़ रसूल इतना सिखाओ
हर चीज कंप्रोमाइज की जा सकती है, लेकिन नबी की जात या उनकी मोहब्बत में कोई कंप्रोमाइज नहीं। इंशाअल्लाह उल अजीज एक वक्त आएगा जब मैं ये मुहिम छेड़ूंगा इंशाअल्लाह। हम अगरचे हिंदुस्तान में रह रहे हों, भारत में रह रहे हो, मेजॉरिटी जिसकी भी हो, लेकिन हम मुसलमान ये कानून पास कराने की जरूर कोशिश करेंगे कि भारत में रहते हुए कभी कोई हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी ना करे। हम इस कानून के लिए तगोदो करेंगे। पार्लियामेंट में तुम बहुत सारे बिल पास करते हो, और अगर ये कानून पास करने के लिए मुझ जैसों की जान की जरूरत है तो मैं पेश करने को तैयार हूं। मेरे 100 टुकड़े कर लो ऐ हुकूमत हिंद, एक कानून ऐसा पास कर दो कि रहती दुनिया तक हिंदुस्तान में कभी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई नहीं भोंक सकेगा, और अगर किसी ने गुस्ताखी किया तो उसको सख्त तरीन सजा दी जाएगी। ये कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे अजीजों, क्या इस्लाम कभी दूसरे देवी देवताओं के मजाक और उनके भगवानों का मजाक उड़ाने की इस तरह की मजलिसें मुनक्किद करता है? कभी आपने सुना? हाँ, हम अपने हक को बयान करते रहेंगे। तुम्हें जिस मजहब से सरोकार है उसी मजहब से ताल्लुक रखो। हमने इन तमाम चीजों को कभी इंटरटेन नहीं किया दूसरे मजहब। मुझे बताओ, बदले में हुजूर की जात पर जब जब हमला हुआ, हुजूर की जात पर जब जब हमला हुआ, मुझे बताओ क्या कभी बदले में हमने ईसाइयों के नबी ईसा अलैहिस्सलाम की किरदार कुशी की? कभी तौहीन किया ईसा अलैहिस्सलाम? अरे हम वहां पर भी समझते हैं कि अगर तौहीन करें तो यहां से भी हम निकल जाएंगे फिर ईमान। जितना तुम नहीं मानते उससे कई दर्जे हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। यहूदियों ने अगर हुजूर के कार्टून बनाए तो क्या हमने बदले में उनके नबी मूसा अलैहिस्सलाम के कार्टून बनाने की इजाजत दी? कभी किया हमने? हिंदू अगर भौंकने लगा, कोई भी ऐसा आतंकी हिंदू जो नबी की जात पर, मेरे रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर मुगल्लजात बकने लगा, तो क्या हम बदले में कभी राम कृष्ण या विष्णु फला फला इतने जो हैं उनकी किरदार कुशी की? उनको नंगा करके दिखाया? कभी हमने उनको गालियां दी? मेरे अजीजों, इस्लाम है ही नहीं, बल्कि इस्लाम ये कहता है ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह। अल्लाह ने यहां तक फरमाया तुम उन लोगों को गाली ही मत दो जो अल्लाह को नहीं मानते, गाली मत दो। क्या होगा? फयसुब्बुल्लाह अदबन बिगैर इल्म, इसलिए कि फिर वो पलट करके तुम्हारे अल्लाह को गालियां देने लगेंगे। हम तो शुरू करते ही नहीं, कहीं पर शुरू करते ही नहीं। हाँ, एक बात याद रख लें, जवाब हम किसी की गुस्ताखी का, अगर तुमने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की तो बदले में हम तुम्हारे किसी देवी देवता की गुस्ताखी करके बदला नहीं लेंगे। हमारे इंतकाम लेने का तरीका कुछ और है, वो इंशाअल्लाह अजीज वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर किसी ने उंगली उठाई तो हम बदले में ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारा खुदा ऐसा था, तुम्हारी देवी ऐसी थी, तुम्हारा देवता, हमें उससे सरोकार ही नहीं। हम छेड़छाड़ देवी देवताओं से नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि हम अकल रखते हैं। अगर एक हिंदू नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी किया तो मैं पलट करके उसके भगवान को गाली दूंगा, तो करोड़ों हिंदू और भी तो हैं जो खामोश थे। करोड़ों हिंदुओं के खुदा को मैं क्यों गाली दूं? एक ने किया है ना, मैं इससे निपटूंगा जिसने गुस्ताखी की है, ये नहीं कि इसकी पूरी बिरादरी से। इसी तरह से मैं दुनिया को भी आज यही कहता हूं, फ्रांस का जो मसला लेकर के इन्होंने इश्यू बनाया, इतना बड़ा इश्यू बनाया, फ्रांस में हुआ क्या था मालूम है? फ्रांस का एक टीचर, स्कूल का टीचर, अपने स्टूडेंट्स के सामने मेरे नबी के खाके बना बना करके दिखा रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसकी शिकायत भी हुई ऑलरेडी, ये अचानक नहीं हुआ ये सब कुछ, इसकी शिकायत हुई इंतजामिया से, एक्शन नहीं लिया गया। तो एक नौजवान चेचन का
جس کا نام عبداللہ بتایا گیا، وہ اپنی بھاوناؤں پر قابو نہیں پایا، اٹھا اس نے قتل کر دیا، مار ڈالا۔ جو ٹیچر خاکے بنا رہا تھا اس کو اس نے قتل کر دیا۔ یہ معاملہ اس کا پرسنل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس نے جو سٹینڈ لیا وہ وقت کا اس کا تقاضا تھا، اس نے سٹینڈ لیا اور مار دیا۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ، کیا اس عبداللہ چیچنیا کو، شیشانی کو چھوڑ دیا گورنمنٹ نے؟ اسی وقت پولیس نے گولیوں سے بھون دیا، اس عبداللہ کو بھی ختم کر دیا۔ اب میں یہ جو ہمارے ہاں بھونکتی ہے میڈیا، ان تک یہ بات پہنچاؤں گا۔ یہ پورے کے پورے مسئلے کو ڈائیورٹ کر کے یہاں ڈیبیٹ کر رہے تھے، 8-10 دن تک اسی پر بکواس کرتے رہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بات ایک ٹیچر کی اسٹوڈنٹ کی تھی، ختم ہو گئی۔ اس نے اس کو مارا، اس کو تم نے مارا، ختم کر دینا چاہیے نا، بات تو ختم کر دینا چاہیے۔ ہوا کیوں تھا یہ بھی معلوم ہے، اس نے خاکے بنائے، اس نے مارا، چلو اس نے مارا تو تم نے بخشا تھوڑی نہ ہے، پولیس نے اس کو بھی مار دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب اس ٹیچر کی حمایت میں جس نے خاکے بنائے تھے، غلط کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ایک سیکولر آدمی سے بھی میں پوچھوں گا جس کا اسلام سے تعلق نہیں، اس سے بھی میں پوچھوں گا چھیڑا کس نے تھا؟ اسے کیا ضرورت تھی رسول پاک کی ذات کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی؟ اسے معلوم ہے یہ سینسیٹی کتنی ہے اس کے اندر، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے پورے مسلمان کتنے جذباتی، اسے معلوم ہے کیوں چھیڑا۔ اس نے غلطی کی تھی، مارا گیا، اور جس نے مارا تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ لیکن حکومت فرانس اب اس کے بیچ میں کودتی ہے، فرانس کا صدر اس کے درمیان آتا ہے، اور وہ اس ٹیچر کی حمایت میں کہ اس کو ایک ٹیررسٹ نے قتل کر دیا، اور ہم ٹیررسٹ کے مقابل میں اس کو شردھانجلی پیش کرتے ہیں کہ اس کو یہ ٹیچر کو، ان کے قول کے حساب سے یہ مظلوم مارا گیا، اس لیے انہوں نے اس کو ہیرو بنا کر کے اس کے خاکے بلڈنگوں پر لگائے، اور جو اس نے اپنی زندگی میں نبی کی توہین کرنے کے لیے جو خاکے بنائے تھے اسٹوڈنٹس کے درمیان، اب گورنمنٹ نے فرانس کی اپنی حکومت کے جو ادارے ہیں پوری بلڈنگ پر حضور کے خاکے لگا دیے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، عام آدمی کر رہا تھا ٹھیک ہے، لیکن حکومت کا صدر، پریزیڈنٹ اگر اجازت دے، میرے عزیزوں، پارلیمنٹ کے اوپر اگر کسی چیز کی تصویر لگے تو معنی رکھتی ہے کہ نہیں؟ ہائی کورٹ پر اگر کوئی تصویر لگے تو معنی رکھتی ہے کہ نہیں؟ راج بھون پہ اگر کوئی تصویر لگے تو معنی رکھتی ہے؟ یہ گورنمنٹ بلڈنگیں ہیں، فرانس کی گورنمنٹ بلڈنگ کے اوپر میرے نبی کی شان میں پوری توہین آمیز خاکہ بنا کر کے انہوں نے لگا دیا، کہا جس کو جو کرنا ہے کر لو، ہم بھی خاکے بناتے ہیں۔ اب یہاں پر میں فلسفہ سمجھاتا ہوں، جو بات میں نے پہلے کہی، یہ اپنے آپ کو بہت سیکولر کہتے ہیں، ظالموں تم سیکولر نہیں، وہ شدت پسند ہو، تم شدت پسند ہو، کٹر واد ہو تم لوگ۔ اگر ایک عبداللہ شیشانی نے تمہارے ٹیچر کو مارا تھا تو تم اسی کو پکڑتے، اس کو ہی سزا دیتے، اور آلریڈی تم نے دے دیا، لیکن اس کے ایک قتل کی بنیاد پر تم 180 کروڑ مسلمانوں کے نبی کی توہین کرو گے، پوری دنیا کے نبی کی توہین کرو گے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سیکولرزم ہے؟ جس نے کیا اسی کے ساتھ تم کو سزا کا معاملہ کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک کوا تمہارے گھر سے بوٹی اٹھا کر کے لے گیا تو تم سارے کووں کو ختم کرنے کا اعلان کرو گے؟ ایک بلی تمہارے گھر میں آ کر دودھ پی گئی تو کیا پوری دنیا بھر کی بلیوں کو زہر دے دو گے؟ کیسا انصاف ہے؟ یہ تو میں تمہارے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر عبداللہ شیشانی نے تمہارے ٹیچر کا قتل کیا تھا تو اسی کو سزا دو، تمہارے حساب سے اسی کو سزا دیتے، اور دے بھی دیا، تم نے گولیوں سے بھون دیا۔ لیکن یہ کیا کہ پوری دنیا میں جو آباد مسلمان ہیں، 180 کروڑ کے قریب مسلمان، 180 کروڑ مسلمان، 1.25 ارب
مسلمانوں کے جذبات سے تم نے کھیلا، ان کے نبی کی توہین کی. اس لیے آج ہم نے فرانس کے خلاف سخت ایکشن لیا، اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا. لیکن حیرت کی بات ہے، جب یہاں ہندوستان میں پروٹیسٹ ہونے لگے اس کے خلاف، اس کی مصنوعات کے بائیکاٹ، ان کے پروڈکٹس کے بائیکاٹ کرنے لگے، تو اس میں بیچ میں ہماری میڈیا کود گئی. اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے ٹویٹ ہوا کہ ہم فرانس کے ساتھ کھڑے. یہ ہماری آج زندگی ہے. میرے ایک بات سمجھ کر کے چلو، تمہیں کیا ضرورت تھی اس میں کودنے کی؟ اگر انڈیا کا کوئی پرائم منسٹر ہو، کچھ بھی ہو، یہ جب ایشو پوری دنیا کے مسلمانوں کا آ گیا اور ہندوستان میں خود 25 کروڑ مسلمان ہیں، تمہیں ان کی بھی بھاوناؤں کا خیال کرنا چاہیے تھا. تم اگرچہ ہمارا ساتھ نہ دیتے، کم از کم اس میں خاموشی تو اختیار کر لیتے. نہیں، لیکن حکومت وقت پر بیٹھا ہوا درندہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے دیش میں رہنے والے مسلمانوں کا حامی نہیں ہوں، ان کا دشمن ہوں. یہ بتانے کی کوشش کیا انہوں نے. اب ایسے حالات میں مجھے بتاؤ، میں جب باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سخت باتیں ہیں، تم ابھی بھی اس کو سخت کہو گے؟ چند دنوں کے بعد یہ بولنے والے بھی تمہارے مجمع میں نہیں رہیں گے، اس لیے کہ حکومت نے آج اتنا دبا دیا ہے، اتنا سخت کر دیا ہے. خود میرے اوپر جگہ جگہ سے انہوں نے کیس ڈالے، الگ الگ طریقے سے گھیرنے کی کوششیں کی. یہ مت سمجھنا میں جب تک آپ کے سامنے ہوں آزاد ہوں، میں اپنے نبی کی عظمت پر پہرا دیتا رہوں. جو کچھ بھی مجھ سے بن سکے میں کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. عزیزان گرامی وقار، مجھے میرا انجام معلوم ہے. ظاہر سی بات ہے میں آگ سے کھیل رہا ہوں. 8 دن پہلے ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا آپ کی تقریریں ہم سن رہے ہیں لیکن آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، اپنی زندگی کی فکر کرو. تمہیں ایسے کیس میں اندر ڈال دیا جائے گا کہ تمہاری ضمانت بھی نہیں ہوگی. مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا، میں نے جواباً یہی کہا، اس طرح بھیڑیے اور کتے کی طرح آزاد جینے سے بہتر ہے کہ میں جیل کے اندر بیٹھ جاؤں تاکہ میں کل قیامت کے دن نبی کو منہ تو دکھا سکوں. اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا، جب تیرے ملک میں اور جہاں تو رہ رہا تھا مجھے گالیاں دی جا رہی تھی اور تو اپنے ٹھاٹ باٹ اور شان کے ساتھ گھوم رہا تھا، ہم میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا. بلکہ میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں قبر میں رکھنے کے بعد اگر حضور تشریف لائیں تو ہم چہرہ ملا پائیں گے کہ نہیں ملا پائیں. کہیں میرے آقا یہ سوال نہ کر لیں تو اسی ملک سے آ رہا ہے جہاں میرے اوپر فلم بنائی جا رہی تھی. اسی ملک میں ہم، جس ہندوستان میں ہم ہیں، اسی ملک میں میرے نبی کی شان میں توہین آمیز فلم بنانے کا اعلان ہوا. اس کا ٹریلر یوٹیوب پہ ڈال بھی دیا گیا، رنگیلا رسول. کیا یہ ہم سب کو نہیں معلوم؟ میرے نبی کو رنگیلا کہہ کر کے فلم بنانے کا اعلان تک کر دیا گیا. 25 کروڑ مسلمان، ان میں بہتوں کے لیڈر بھی ہیں، بہت سارے سیاست میں بھی ہیں، لیکن ان کو کفار و مشرکین کی گود میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے رہ گئے، مگر میری نبی کی بات کرنے والا نہیں آیا. اکا دکا ہوں گے الا ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اب اللہ ہم پر ذلت کو مقرر کر دے گا. یہ میرا میسج یاد رکھنا. وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو اہمیت دے دی، نبی کی ذات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو. تمہارے اوپر اگر کچھ ہو جائے تو تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو، لیکن رسول پاک کی ذات کے لیے تم میں سے کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا. میرا یہ پیغام سارے مسلمان سنیں، میں سب تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. اقبال نے سچ کہا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم اوست، گر با او نہ رسیدی تمام بول حبیث.
اے بندے تو اپنے آپ کو رسول تک پہنچا لے، یہی دین ہے پورا تیرا، اور اگر تو ان کی ذات میں سیریس نہیں ہوا تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ابو لہب کی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ ابو لہب کی طرح جینا چاہتے ہو؟ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب جب بات آئی ہے قرآن میں، میرا رب کس طرح دفاع کر رہا ہے، آپ کو حیرت ہونی چاہیے۔ ایک مکہ والوں نے جب یہ کہا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ 15 دن تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، 15 دن تک قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی تھی، تو کافروں نے بات بنانا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ جانتے ہو یہ میرے رب کو گوارا نہیں ہوئی بات، جواب میں پوری سورہ نازل فرما دی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، میرے نبی کے چہرے کی قسم، چہرے وَالضُّحَىٰ کی قسم جو صبح کے سورج کی طرح چمکتا ہے، ان کی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، اے نبی نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، بلکہ اے رسول آپ کی ہر آنے والی گھڑی اللہ نے پہلے سے بہتر بنائی ہے۔ اللہ دفاع کر رہا ہے، ڈیفنس کر رہا ہے، تم اگر کوئی بھی بولو گے قرآن کی آیت نازل ہوگے۔ لوگوں نے کہا نبی کے بیٹے کے انتقال کے بعد ان کی اب نسل کٹ گئی، ابتر ہیں اب یہ، ابتر کہتے ہیں جس کی نسل کٹ گئی۔ حضور کو جب کسی نے تانا مارا تو اللہ نے آیت نازل، بلکہ پوری سورہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے نبی ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے، آپ اٹھیں اپنے رب کی عبادت کریں، قربانیاں کریں۔ اور آپ کو جس نے دشمن نے کہا کٹی ہوئی نسل، اللہ فرماتا ہے ان شانئک هو الابتر، اے محبوب آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے، آپ نہیں۔ اور میرے مولا نے سچ فرمایا، پوری دنیا کے خطے میں گھوم کر کے دیکھ لو، ہر علاقے میں سادات کہیں نہ کہیں نظر آئی جائیں گے، میرے نبی کی آل ہر جگہ ہے، لیکن بتاؤ ابو لہب کا بیٹا کہاں ہے آج، اس کی اولاد کہاں ہے جس نے کہا تھا حضور کو کہ ان کی نسل کٹ گئی۔ جب جب میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے انگلی اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی۔ ابو لہب نے کہا تھا حضور نے جب سب کو جمع کیا، کہا میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اللہ ایک ہے، تم سب یہ بتوں کو چھوڑ دو۔ اس نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا تبن لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں، معاذ اللہ، کیا تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا؟ یہ کہہ کر کے نکلا، پہلی گالی دیا تھا اس نے حضور کو۔ اس وقت تک کسی نے بھی برے جملے نہیں کہے تھے، کیونکہ 40 سال تک حضور کے اخلاق پر کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ ابو لہب نے جب یہ کہا تبن لک یا محمد، معاذ اللہ رب العالمین، اے محمد تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں، فلاں ہو جائیں، معاذ اللہ۔ جانتے ہو رب تعالیٰ خاموش نہیں، اللہ نے پوری سورہ نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے تہس نہس ہو جائیں، اور پوری سورہ اس کی مذمت میں نازل کر دی۔ ایک بار ابو لہب نے میرے نبی سے کہا ہوگا، لیکن رب نے قرآن میں اتار کر کے کروڑوں مسلمانوں کی زبان سے اس کی مذمت کرائی، اور قیامت تک کرتے رہیں گے، جب جب تبت یدا پڑھتے رہیں گے ابو لہب پر لعنت ہوتی رہے گی۔ یہ میرے نبی کی عظمت کو قرآن نے یوں کہا ہے، جب کبھی کوئی گالی دے اللہ رب العزت ڈیفنس میں آ گیا، رب تبارک و تعالیٰ دفاع میں آ گیا۔ ایک بات یاد رکھنا، جو نبی کی عزت اور عظمت پر پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے رب کی سنت پر کھڑا ہو رہا ہے، وہ اپنے مولا کی سنت پر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا اپنے نبی کی شان میں توہین، میں تو امتی ہوں کیسے برداشت کروں۔ مجھے وہ بات یاد آتی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ مکہ مکرمہ کے ظالموں نے گھیر کر کے ایک صحابی کو سولی پر چڑھا دیا تھا، سارے لوگ جمع تھے، پتھر مار رہے تھے، اور جب باندھا گیا ان کو کھمبے سے تو ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، ان کی ناک کو کاٹا، کان کو کاٹا، ہونٹ کاٹے، مسلا کر دیا، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی، اور اس کے بعد کسی نے پکار کر کہا اے خباب
اے خبیب کیا ہی اچھا ہوتا کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے، انہی کی وجہ سے تو تم یہاں تک پہنچے ہو، اتنی سزا ہو رہی ہے، سب کٹ گیا ہے، خون جاری ہے، مجال ہے کہ وہ سن کر کے خاموش رہے ہو، اسی سولی کے پھندے پر ہی چلانے لگے، اے خبردار میرے نبی کے بارے میں بولنے والوں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو، میں گوارا کروں گا، میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے خباب کو برداشت نہیں ہوگا۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو نبی تک پہنچا دو، دین پورا وہی ہے، دین پورا وہی ہے۔ صحابہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ آج تم اپنے لیے جی رہے ہو، اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مطالب کے لیے، ہم اسی کے تو رہ گئے۔ اسی لیے میرے مرشد نے کہا تھا بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ بلحوث کہتے ہیں خواہشات کا پجاری، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ ان کے در کی بھیک لے لو یہ چلے گا، سروری اچھی نہیں۔ بادشاہ بننے میں تمہیں کیا رہ جائے گا، یہ تاج اچھالے جائیں گے۔ ایک بار نبی کی غلامی میں آ کر کے دیکھو، قیامت تک تمہیں امر کر دیا جائے گا، زندہ رکھ دیا جائے گا۔ لوگوں کے دلوں میں مولا تعالیٰ تمہاری ایسی عظمت بٹھاتا ہے کہ تم پھر یادوں میں کبھی نہیں مرو گے۔ ایک بار ان کے ہو کر کے تو دیکھو۔ اپنے آپ کے لیے جینا، سیلفش ہو کر کے جینا، اس کو چھوڑو۔ ابھی ابھی ماضی میں ہم نے دیکھا پاکستان کی سرزمین پر ایک عاشق رسول کا جنازہ، امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، 8 دن ہوئے ہوں گے، 8-10 دن، پچھلے جمعہ انتقال ہوا۔ ایک ایسے عالم دین، بڑی سادی زندگی گزارنے والا، صرف 54 سال کی عمر، حافظ قرآن اور ایک مسجد کے امام، بس اس کے علاوہ ان کا کچھ بھی بڑا سٹیٹس نہیں تھا۔ ایک مدرسے کے مدرس تھے، پڑھاتے تھے، پڑھاتے ہوئے اس کے بعد ہوا یہ کہ مسجد کی نوکری بھی چھوٹ گئی۔ لوگ کہاں چھوڑتے ہیں، اماموں کے پیچھے تو پڑ ہی جاتے ہیں۔ کہتے تو ہیں نماز میں پیچھے اس امام کی، نماز پھیرنے کے بعد میں جا کر کے پوری زندگی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اکثر اماموں کے ساتھ ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ مسجد ان کی چھوٹی اور اپنے گھر رہے، مدرسہ پڑھاتے رہے۔ جب آپ نے اپنے ملک میں دیکھا کہ نبی کونین کی ذات کو لے کر کے ہلکا پن ہو رہا ہے، پاکستان میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا کہ جو گستاخی کرے گا رسول پاک کی، اس کی سزا موت ہے۔ وہاں پر توہین رسالت قانون ہے۔ اس قانون کو بدلنے کے لیے کچھ لوگ پارلیمنٹ میں آ گئے تھے، یہ قادیانی تھے، مرزائی تھے، ان کے خلاف انہوں نے محاذ چھیڑ تھے۔ اب یہ خاموش نہیں بیٹھے، باہر نکل آئے۔ جانتے ہیں دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی، ویل چیئر پر تھے۔ ایک ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہوا، ویل چیئر پر رہے، چیئر اٹھا کر کے لایا جاتا تھا، ہزاروں کے مجمع سے جب خطاب کرتے ہیں، رسول پاک کی حدیث بیان کرنا اور صحابہ کا عشق رسول بتانا، اس کے علاوہ میں نے کچھ اور نہیں سنا۔ اور جو سختی کرتے تھے وہ گستاخان رسول کے خلاف کرتے تھے۔ جو توہین رسالت کا مرتکب ہو اسے کسی صورت وہ معاف نہیں کرتے تھے۔ سخت ایکشن لیے، دھرنا دے کر بیٹھ گئے، باہر آ کر کے کہ ہمارے مطالبے مانو۔ کس بات کے لیے؟ ہم نے دھرنے بہت سارے دیکھے، بہت سارے دھرنے، پارلیمنٹ کے بل پاس کرانے کے لیے، بل کو ریجیکٹ کرانے کے لیے، کسانوں کے آندولن، عورتوں کے معاملات۔ لیکن وہ ایک عاشق رسول ایسا تھا جو لاکھوں کے مجمع کو لے کر کھلے میدان میں اور سڑکوں پر بیٹھا تھا، صرف اس لیے کہ میرے نبی کی عظمت پر کوئی بات نہ کرے۔ اس کے لیے وہ کئی دن تک دھرنے دی۔ حکومت وقت نے ایکشن لیا، کئی مہینے جیل میں ڈال دیا معذور عالم دین کو۔ کس بنیاد پر؟ عشق رسول کی باتیں کر رہا تھا۔ اسلامی کنٹری بنام اسلامی کنٹری تھی، سب لبرل ہو گئے تھے، سیکولر ہو گئے۔ ایک عاشق رسول اٹھا اور لوگوں کے دلوں کو گرما دیا۔ ان کی پوری ایکٹیویٹی اگر آپ دیکھیں گے
تو صرف 5 سال کے اندر یہ آئے بھی اور چلے بھی گئے. 5 سال میں جو جوش و ولولہ پیدا کیا، بلکہ پوری ایک تحریک بنا دی لبیک یا رسول اللہ کے نام سے. آج پوری دنیا میں کہیں نعرہ اگر لگ رہا ہو سنیں لبیک یا رسول اللہ، تو اسی معذور عاشق رسول کا دیا ہوا ہے. پیر سے معذور ویل چیئر پر بیٹھ کر کے پکارتا تھا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں اپنی جانیں لے کر کے آپ کے لیے. ان کے غلاموں پر، ان کے شاگردوں پر پولیس نے شیل برسائے، آنسو گیس کے گولے داغے، اور ایک نہیں 50 لوگوں کی جانیں گئی دھرنے. یہ نبی کی عظمت کے لیے پھر بھی ڈٹا رہا. جانتے ہیں آخری وقت یہ 8 دن پہلے 104 ڈگری بخار ہے اور نومبر کی ٹھنڈیاں ہیں. سخت ٹھنڈی میں بھی پتلی سی چادر لے کر کے ویل چیئر پر وہ میدان میں آ گئے. ڈاکٹروں نے کہا تھا اتنا بخار ہے آپ کو ہوا نہ لگے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر نبی کونین نے مجھے سوال کر لیا کہ میرے سارے غلام میدان میں تھے تو گھر میں کیوں بیٹھا تھا، تو میں اپنے لنگڑے پن کا عذر نہیں پیش کر سکوں گا، مجھے جانا ہے. آ بھی گئے، بخار سر پہ چڑھ گیا. اسی دھرنے کے بعد واپس آئے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ فرانس میں گستاخی ہوئی اور ہمارے ملک کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اسی غم میں وہ اس دنیا سے چلے گئے. لیکن میں نے دیکھا، محسوس کیا ان کا خاندان کیا تھا. وہ ایک عام گھر میں پیدا ہوئے تھے، عام گھرانہ، دینی گھرانہ تھا، لیکن باپ کوئی سجادہ نشین یا پیر نہیں تھے، کوئی خانقاہ سے نہیں، مزدوری کرنے والے ایک عام انسان کے گھر میں پیدا ہوئے. حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، اور دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے، اور پیر ٹوٹ گئے تو ویل چیئر پر آیا. اور اس کے بعد میں نے دیکھا میرے نبی سے وفا کرنے والے کے ساتھ اللہ کیا انعام دیتا ہے. جب وہ جنازہ میدان میں آیا، اللہ اللہ، آج تک تاریخ لکھنے والے بتا رہے ہیں 70 سالہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا، جس میں 50 لاکھ سے زیادہ کا مجمع بتایا جا رہا ہے. معمولی بات نہیں. جتنی بھی تعداد ہو، 40 ہو کہ 50 لاکھ، پیر رکھنے کی جگہ نہیں. یہ سارے لوگوں کو کون میدان میں جمع کیا، کون لے کر کے آیا؟ کیا ان کو کسی الیکشن میں ٹھہرنے والا امیدوار پیسوں پر جمع کیا تھا؟ ارے اس جنازے کو جب لایا گیا تو 48 گھنٹے کے بعد لایا گیا تھا. 48 گھنٹے انتقال ہونے کے 48 گھنٹے کے بعد. اور مجھے ان کے قریبی شاگرد نے آج خبر دی کہ حضرت ہم نے اس غلام رسول کی زندگی کو دیکھا، 48 گھنٹے بغیر برف، بغیر فریج کے رکھا گیا تھا. اور جب جنازہ لے کر کے ہم اٹھے ہیں 48 گھنٹے تک نہ ہم نے ناک میں روئی رکھی نہ کانوں میں روئی رکھی تھی. کوئی بھی انتقال کر جائے تو ناک اور کان اس لیے بند کرتے ہیں کہ ہوا اندر جاتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، جسم پھول جاتا ہے. 48 گھنٹے کے بعد بھی وہ عاشق رسول جا رہا تھا تو ایسے جیسے کہ آرام سے سویا ہوا دولہا جا رہا ہو، جسے شان سے لے جایا گیا اور میرے عزیزوں قبر میں اتارا گیا. موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں سبھی آئے مرنے کے لیے. میں نے یہ محسوس کیا جو زندگی اپنی میرے نبی کے لیے وار دے، میرے آقا اسے ضائع نہیں ہونے دیتے، پھر اس کو سارے لوگوں کے دلوں کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے. اگرچہ وہ معذور ہو لیکن لاکھوں قدموں والے اس کی جان پر قربان. بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے آستانے وہاں تک نہیں پہنچ سکے جو ایک عاشق رسول کھڑا ہوا تھا اپنی معذوری میں. عزیزان گرامی وقار، میں پھر اسی بات پر اپنا اختتام کرتا ہوں. اقبال نے سچ کہا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آؤس. اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو کہ دین پورا یہی ہے. اگر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبی، اگر ان تک تم نہیں پہنچ سکے تو تجھ میں اور ابو لہب میں کچھ فرق نہیں رہے گا. آج جو حالات ہمارے ہیں، ابو لہب کی طرح جینے کے لیے ہم تیار ہو گئے.
میرے نبی کو کوسا جائے، میرے نبی کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ کو معاذ اللہ زانیہ کہا جائے، اس وقت تک اگر ہمارے کان سلامت رہے، ہمارا جسم صحیح سلامت باقی رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سے سخت سوال ہونے والے ہیں۔ تیار رہنا، کسی کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ میرا بھی، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، عذر نہیں قبول کرے گا رب تعالیٰ۔ اگر تم یہ کہو کہ مولا میں مجبور تھا، میں کمزور تھا، تو رسول پاک تمہیں بتا دیں گے میں تو تجھ تک دین پہنچانے کے لیے اپنے ننھے بچے بھی قربان کرتی۔ تم اگر یہ کہو گے کہ اللہ میں بوڑھا تھا، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، رسول پاک یہ پورا بیان میں کر رہا ہوں ابھی فی الحال، یہی خادم حسین نے کہا تھا۔ اگر تم میں سے کوئی بوڑھا یہ کہہ دے کہ میں تو کمزور تھا، تو رسول پاک تمہارے سامنے امیر حمزہ کے بڑھاپے کو پیش کر دیں، امیر حمزہ کو پیش کر دیں، جو 60 سال کی عمر میں احد میں آیا، سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا رسول پاک کے سامنے۔ حضور کا سگے چچا تھے، سگے چچا۔ حضور اگر کہہ دیں کہ میں نے وہ سب دیکھ لیا، تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہا تھا۔ اگر تم یہ کہو میں تو مزدور تھا، میں مزدور تھا، میں کیا کر سکتا، میرے آقا بلال حبشی کو سامنے کر دیں گے، یہ تو غلام تھا، میرا نام لیتا تو اسے مارا جاتا تھا، اس کی پیٹھ گل گئی تھی، تو کون سا بہانہ پیش کرے گا، تم کون سا بہانہ کرو گے؟ عورتوں کے لیے بھی معاملات آئیں گے، تو اگر عورتیں یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا آپ کی عزت پر پہرا دینے کا، میرے نبی اس وقت حضرت سیدہ سمیہ کو پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ بھی خاتون ہے جس کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، کافروں نے صرف اس کو مارا کیوں تھا؟ اس لیے کہ نبی کی بات کرتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتی تھی۔ مکہ والوں نے سیدہ سمیہ کو یوں ہی نہیں مارا، بلکہ ان کے ہاتھ اور پیر کو گھوڑے کے چاروں پیروں سے باندھ کر کے دوڑایا تھا، سمیہ کو دوڑایا گیا تھا گھوڑے کے پیروں سے باندھ کر کے، پھر ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کے شہید کیا تھا۔ میرے آقا اگر سیدہ سمیہ کو پیش کرتے تو کیا بہانہ ہمارے پاس رہے گا؟ کوئی عذر ہے ہمارے پاس تو بتاؤ۔ اگر تم یہ کہو کہ میں جوان تھا، ابھی شادی ہوئی، میرے آقا حضرت حنزلہ کو پیش کر دیں گے، یہ حنزلہ ہے، آج شادی کیا ہے، آج سہاگ رات تھی، بس نبی کی بات کانوں میں آ گئی کہ کوئی دشمن میرے نبی پر حملہ کر رہے ہیں، اپنی بیوی سے کہا اے شریک حیات الوداع، میں جا رہا ہوں، زندگی باقی رہی تو ملاقات ہوگی ورنہ قیامت میں ہم ملیں گے۔ نکل گئے، غسل کی حاجت تھی، اپنی بیوی سے اٹھنے کے بعد غسل تک نہیں کیا حنزلہ نے، احد میں شریک ہو گئے، اور دوسرے دن دیکھا گیا تو ان کی شہادت بھی ہو چکی تھی، انتقال بھی ہو گیا۔ اگر جوانوں تم کہو گے کہ ابھی شادی ہو رہی تھی اس لیے میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نبی کونین تمہارے سامنے حنزلہ کو پیش کرتے ہیں، اس کی تو آج ہی شادی ہوئی تھی۔ عبداللہ اسود وہ صحابی ہیں جن کو حضرت عثمان غنی نے شادی کے لیے پیسے دیے تھے، جا سامان خرید کر کے لاج تیری شادی، لیکن شام کو اعلان ہوا کہ نبی کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے، یہ مجاہد صحابی شادی کا سامان لینے کی بجائے تلواریں خریدنے چلا گیا، گھوڑا خرید لایا، تلوار لے آیا، کہا شادی کر کے اس جی کر کے کیا فائدہ اگر میری نبی کی عزت باقی نہیں رہی۔ میرے عزیزوں، پھر میں یہی کہتا ہوں، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آؤس، اپنے آپ کو نبی کی ذات تک پہنچا دو، دین یہی ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس، اگر ان تک نہیں پہنچے تو یہ سب بو لہبی ہے، تم میں اور ابو لہب میں فرق نہیں۔ آج میرے جذبات یہاں تک مجھے بولنے پر مجبور کی، اس لیے کہ میرے نبی کی بات۔ میرے عزیزو، آج دل ٹکڑے ٹکڑے ہے، آج ہمارا جسم پارا پارا ہونا بھی چاہیے۔ مجھے امام غزالی کی وہ بات یاد آتی، انتظار کرو اے مسلمان، تمہارے نبی کی عظمت پر جب حملے ہوں اور تم خاموش گھروں میں بیٹھے رہو، چند دن اور انتظار کر لینا، سڑکوں پر تمہاری ماں اور بہنوں کو نیلام کیا جائے گا، بیچا جائے گا، اور تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ تمہارے بچے تمہارے سامنے مارے جائیں گے اور تم کچھ نہیں کر سکو۔
آج کفار و مشرکین وہ سب پلان کر رہے ہیں اور تم سب مارے جاؤ گے، اس میں بھی شامل ہو سکتا. اس لیے اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. میرے عزیز، آپ اپنے بچوں سے وفا کی امید رکھتے ہیں، بچوں سے بار بار یہ کہتے ہیں بیٹا میں نے تجھے بڑی محنت سے پالا ہے، رات کو جاگ کر کے تیری بیماریوں میں نے تیمارداری کی ہے، خون پسینے کی کمائی ایک کر دیا، تب تم اپنے بیٹوں سے وفا کی امید رکھتے ہو. کیا رسول اپنی امت سے وفا کی امید نہیں رکھ سکتے؟ وہ رسول جو رات بھر روتے رہے ہوں اپنی امت سے وفا کی امید نہیں رکھیں گے؟ اور اگر ان کی امت ان سے بے وفائی کرے تو انہیں کتنا ٹھیس پہنچتا ہوگا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اس لیے بدلو اپنے آپ کو. ہم نبی کے لیے ہیں اور نبی کے لیے جی رہے ہیں اور اٹھائے بھی جائیں گے نبی کے لیے ہی. اسی لیے میرے مرشد نے آخری زمانے میں یہ اپنی نعت میں ہمیں میسج دیا تھا، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جیو، انہی کے لیے رہو، پھر دیکھو تمہاری عزتیں اللہ اتنی بڑھائے گا کہ جس دن ہمارا جنازہ اٹھے گا اس دن یہ کہا جائے گا عرش پر دھومیں مچی کہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا کہ طیب و طاہر گیا. ہر زمین کا ٹکڑا تمہارے غم میں روئے گا. عاشق رسول جا رہا ہے، فرشتے تمہارے استقبال میں کھڑے ہوں گے کہ ایک بڑی ذات والا آ رہا ہے، بڑی حیثیت والا آ رہا ہے. اس لیے کہ جب ایک عاشق رسول دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہوئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا عبد القادر کیوں غمگین ہے میرے بیٹے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان میری عجمی ہے، فارسی، میں عربیوں کے بیچ بیٹھا ہوں، اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے یہ عجمی سمجھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا منہ کھول لو. آپ نے منہ کھولا، حضور پاک نے اپنا لعاب پاک ڈالا، دوسری بار ڈالا، تیسری بار ڈالا، چوتھی بار ڈالا، پانچویں، چھٹی، 7 مرتبہ حضور پاک نے اپنا لعاب پاک دیا اور کہا عبد القادر اب اٹھ اور بیان کرو. فرماتے ہیں خواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک لیا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میرے خواب میں ہی میرے جد کریم مولا کائنات علی مرتضیٰ تشریف لائے. کہا پھر وہی سوال کیا عبد القادر کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہا میں فارسی النسل، فارسی ہوں اور عربیوں کے بیچ میں ہوں. انہوں نے کہا تو اپنا منہ کھول. باب العلم، باب مدینۃ العلم، علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنا لعاب پاک ڈالتے ہیں. 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار بس کیا. غوث پاک نے کہا نانا جان نے مجھے 7 مرتبہ پلایا، آپ نے 6 مرتبہ. علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے میں برابری تو نہیں کر سکتا، وہ رسول کائنات ہیں. عزیزہ نگرامی وقار، غوث پاک فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھلی اور اسی جامع مسجد میں جب میں کھڑا ہوا اور خطاب کے لیے لوگوں کو پکارا تو دیکھا ادھر سے بھی مخلوق آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، سامنے سے بھی آ رہی ہے. مجمع اتنا کثیر کہ تل دھرنے کی جگہ مسجد میں نہیں تھی. اور جب آپ کا خطاب ختم ہونے کو تھا لوگ اپنے کپڑے پھاڑنے لگے اور بے ہوش ہونے لگے. اتنی تیر بہدف کلمات تھے کہ سیدھے سینے میں پیوست ہو جاتے، دلوں میں اتر جاتے. اس کے بعد وہی دن تھا سیدنا عبد القادر جیلانی کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹھایا. بغداد میں شہرہ ہو گیا کہ کوئی ایک عجمی آیا ہے اور عربیوں پر فوقیت لے گیا ہے. سارے عربی اس کے سامنے دنگ رہ گئے ہیں، کوئی عربی اس کی فصاحت کو نہیں پہنچ پاتا ہے. کئی لوگ امتحان کے لیے بھی آئے. ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا. میرے عزیز تم تو 1000 سال کے بعد کرامتیں سنتے ہو نا، یہی لگتا ہے کہ غوث پاک بہت کرامتوں کے مالک تھے، بہت بڑے عالم اور بڑے ولی کامل تھے، کچھ نہیں ہوا ہوگا ان کے ساتھ. ہمارے سے زیادہ خطرے انہوں نے مولے ہیں، ہم سے زیادہ حاسدین ان کے تھے، دشمنی کرنے والے اپنوں میں بھی بہت سارے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خطاب شروع ہوا، کیا
ایک خطیب جب مشہور ہونے لگے تو دوسرے مولوی خاموش رہ جائیں گے؟ حسد کی چنگاری بھڑکتی ہے، وہ غوث پاک کے خلاف بھی بھڑکی. اور بغداد میں جب یہ شورا ہونے لگا تو کئی علماء اس وقت کے جو بڑے بڑے پائے کے عالم ہیں، ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، میں نام تذکرے نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے ٹیسٹ لینے کی غرض سے، امتحان لینے کی غرض سے کئی لوگوں کو سوالات بھیجے. ایک دن مجلس میں ایسا تھا کہ غوث پاک تفسیر قرآن بیان کرتے تھے. تفسیر قرآن بیان کرنا غوث پاک کا محبوب مشغلہ تھا، روزانہ قرآن کی تفسیر عرض کرتے. ایک دن مجلس میں بڑے بڑے علماء کی جماعت، جس میں عبد الرحمن جوزی جیسے بڑے فقیہ محدث ہیں، ان کی ایک جماعت آئی. قرآن کی جو آیت کی تفسیر وہ کر رہے تھے، اس تفسیر کو کئی کتابوں سے انہوں نے اخذ کیا اور لے کر کے آئے. مجمع میں بیٹھے ہیں، غوث پاک نے تفسیر شروع کی. ایک آیت کی کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں، کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں. ایک تفسیر بیان کیا، اس کے بعد کہا اس آیت کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک نے فرمایا اس کی ایک تیسری تفسیر یہ ہے. پھر کہا اس کی ایک چوتھی تفسیر یہ ہے. پھر کہا اس کی ایک پانچویں تفسیر یہ ہے. بیان کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ 13 تفسیریں ہو گئیں. جو بیٹھے ہوئے تھے وہ آشاش کرنے لگے. اس کے بعد اتنا ہی نہیں، آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے گئے. 40 تفسیریں ایک آیت کی آپ نے بیان کی. جو آئے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے. غوث پاک نے ان کو مخاطب کر کے کہا اے گروہ علماء، اے جماعت علماء، تم 13 تفسیریں یاد کر کے آئے تھے ایک آیت کی، کیا وہ میں نے شروع سے 13 تک صحیح بیان کیا؟ سب اپنے جبے اٹھانے لگے. کہا ہم تو یہ 13 تفسیریں پڑھ کر آئے تھے یہ سوچ کر کے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو 2-3 سے زیادہ تفسیریں نہیں آتی ہوں گی. 13 کے بعد آپ تو 40 تک پہنچے، وہاں تو ہمارا بھی علم نہیں پہنچا. جماعت علماء دنگ رہ گئے اور اس کے بعد توبہ بھی کیا. کہا ہمارے دلوں میں بدگمانی آ گئی تھی، ہم توبہ کرتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مجمع ہے، ایک اور مجمع ایسا ہے کہ اس میں 40 کے قریب علماء ہے. سوالات الگ لے کر کے پھنسائیں گے کسی طرح سے ان کو، ڈیفیکلٹ سوالات لے کر کے. ایک بات یاد رکھنا، مشکات شریف کی حدیث ہے جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ کسی عالم کو نیچا دکھا دوں، اسے پھنسا دوں سوال کر کے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گے، اس کی زبان کو آگ کی کینچی سے کھینچا جائے گا. اس لیے علم حاصل مت کرو، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو بیوقوف بنانا. ایک کتاب کہیں سے پڑھ کر کے آئے، مولانا کے پیچھے پڑ گئے، یہ بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں ہے. پھر اگر اس مولانا صاحب کے دماغ میں اس وقت وہ مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے کہا نہیں معلوم، تو آپ کو لگا کہ ہاں میرے سے زیادہ تو ان کو بھی نہیں معلوم. تم نے تو ایک ہی چیز حل کر کے ان کے سامنے پیش کی ہے. عزیزان گرامی، اس طرح کی چیزیں ہرگز نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے مغالطے میں ڈالنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت سے خطاب کر رہے ہیں. 40 علماء ہے، الگ سوالات نوٹ کر کے، میں یہ پوچھوں گا، تم یہ پوچھنا، تم یہ پوچھنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطاب کیا اور سوالات کے لیے اس دن محفل کا وقت ہی نہیں دیا. کہا آج سوالات کوئی نہیں کرے گا. وہ لوگ تو سوالات لے کر کے آئے تھے. سب مجمع میں خطاب کے بعد جس کو جو پوچھنا ہے آپ کہتے ہیں کہ پوچھ لو. اس دن کا کوئی نہیں پوچھے گا، آؤ صرف مصافحہ کر کے جاؤ، آؤ صرف مصافحہ کر کے جاؤ. تو یہ جو علماء کی جماعت تھی ان کو بلایا. ایک آتے ان کو سینے سے سینہ لگاتے اور کہتے تیرا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے. دوسرا آتا اس سے کہتے تو یہ گھر سے سوچ کے آیا تھا، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. اس طرح 40 سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا. ان کے سوالات کے پوچھنے سے پہلے جوابات بھی دے دیے اور اس کے بعد کہا کہ اے گروہ علماء، تم سوال کرتے اور میں جواب دیتا تو عبد القادر کی کیا اس میں خصوصیت تھی؟ تم سوال بھی نہ کرو، میں جواب دوں، تب پتا چلے گا کہ میں بندہ قادر ہوں، میں قادر کا بندہ ہوں. تم نے سوال بھی نہیں کیا اور میں جواب دوں تو تمہیں احساس ہوگا کہ میں قادر کا بندہ ہوں. اللہ رب العزت کا کی صفاتی نام ہے. عزیزان گرامی وقار، علماء نے تنگ کیا، پریشان کیا، آپ کے مجموعوں کو روکنے کی کوشش کی،
لیکن ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک نے ہر ایک کو اپنی کرامت سے زیر کر دیا ہو، ان علماء کو پورا سلا دیا ہو. نہیں، فیس کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، پریشانیاں اٹھائی ہیں. اور خلفاء کے وقت کے سلاطین کی بھی بہت ساری ایسی سختیاں تھی جس کو آپ نے برداشت کیا. کئی لوگوں نے آپ پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی تھی. یہ تو سرکار غوث پاک کی استقامت تھی کہ آپ جمے رہے. اور سب سے بڑا کام آپ کا کیا تھا معلوم؟ خانقاہ کے گدی نشینوں غور سے سنو، جو غوث پاک کا نام لیتے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صفت کو میں بیان کروں تو یہ بغلیں جھانکیں گے. ابھی غوث پاک نے سب سے بڑا کردار کیا کیا جانتے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں خانقاہی ماحول قائم کرنا ہے، اللہ اللہ کرو، تسبیح لو، دلوں کی صفائی کرو، سب صحیح ہے. لیکن غوث پاک نے تقریباً 25 سال صرف جہاد پر بیان کیا، صرف جہاد پر. کہا کہ اے گروہ مسلمین، تم پر اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے اس لیے کہ تم نے کوششیں ترک کر دی ہیں. حکومتوں کو صحیح کرنے کے لیے آپ نے باغ ڈور سنبھال لی تھی. غوث پاک جب بیان کرتے منبر سے تو وقت کا جو تخت تھا وہ بھی ہلنے لگ جاتا تھا. خلیفہ مستنجد باللہ اس زمانے کا خلیفہ ہے اور تنگ آ گیا غوث پاک کے پاس. جب وہ بیان کرتے اور ان کی عیاشیاں کھول کھول کر کے ذکر کرتے تو لوگوں میں اب احساس جاگنے لگا، کوئی تو اللہ والا آیا ہے جو نظام خداوندی قائم کرنے کی بات کر رہا ہے، نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی بات کر رہا ہے. بغداد کی یہ حالات جب ہونے لگے میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث پاک کی ہی شہ پر جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی جیسا ایک مرد مجاہد پیدا ہوا ہے. یہ آپ کی تحریک تھی، غوث پاک کی تحریک تھی کہ جب بازنطینی عیسائیوں سے آپ نے اپنی پوری امت کو آگاہ کیا کہ تم سو رہے ہو، تم اپنی عیاشیوں میں ہو، تم اپنے نشے میں ہو، تمہارا دشمن تاک میں لگا ہے، گھات لگا کر کے بیٹھا ہے. اور ہوا بھی یہی کہ غوث پاک کے وصال کے صرف 10 سال بعد صلیبیوں نے حملہ شروع کر دیا بغداد پر، مصر پر، ترکی پر، ہر جگہ. اور یہی حملے کی وجہ تھی صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد کھڑا ہوا اور پھر انہوں نے پورے بیت المقدس کو فتح کر کے اپنے سر ایک صحرا باندھا. آج تک امت اس کے احسان کو یاد کرتی ہے. میرے عزیزو، غوث پاک کے زمانے کے ہیں صلاح الدین ایوبی. اتنا ہی نہیں، آپ ہی کی تحریک تھی، غوث پاک کی تحریک تھی کہ تم جوانوں کو تیار کرو، تمہاری زندگی عیاشی کے لیے نہیں، اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ہے. تم اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہو دنیا میں، کیونکہ اللہ نے تمہیں خلیفۃ اللہ کہا ہے. اللہ کے تم خلیفہ ہو، تم نائب ہو اللہ کے. تم یہاں پر اپنی موج مستی کے لیے نہیں آئے. اب اس زمین پر بات ہوگی تو صرف میرے مولا کی ہوگی، اس زمین پر بات ہوگی میرے مصطفیٰ کی ہوگی. یہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا اعلان تھا. ہے کوئی آج پیران اسلام وہ اعلان کریں کہ آج اس زمین پر صرف ہم ناموس رسالت کی بات کریں گے؟ کون ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ غوث پاک سے اگر تمہاری ادنا سی نسبت ہے تو پھر تمہیں اپنے جوانوں کو، اپنے مریدوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ موٹے موٹے نذرانے دینے سے نہیں چلے گا، اپنی گردنیں حضور کو پیش کرنے کے لیے تیار کرو. تم تیار ہو جاؤ اپنا خون اور اپنی گردن بارگاہ مصطفیٰ میں دینے کے لیے. یہ آج تربیت دو، ورنہ پھر دشمن تمہیں کچا چبانے کے لیے تیار ہے، کچا چبانے کے لیے تیار. عزیزان گرامی، میں غوث پاک کی تحریک آپ کو بتا دوں کون سی تحریک تھی. وہ صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس فتح کیا، یہ غوث پاک کی تحریک ہے. اور پھر چند سالوں کے بعد پورے عالم اسلام میں جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، غازی ارطغرل جو آئے، یہ تحریک بھی غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تھی. آپ نے جوانوں کو متحرک کیا تھا اور پھر امت کا وہ شعور بیدار کیا تھا جو ان میں مردہ کر چکے تھے کچھ حکومت کے کارندے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے خلافتوں پر، تخت پر، جو نام کے مسلمان تھے، یا اس کو ہماری زبان میں سمجھ لو سب کانگریس کے تھے، جو منافق تھے، یعنی دکھتے تھے بس، لیکن اندر سے سب نفاق ہوتا تھا، نفاق ہوتا تھا. ہاں میں صاف کہوں گا، بغداد میں بھی کانگریس کا خلیفہ رہا ہوگا، مصر میں بھی،
اور ترکی میں بھی اور نیشاپور میں بھی، اس لیے کہ مسلمانوں کے خون چوس کر کے تخت پر بیٹھ تو جاتے لیکن پوری زندگی گزر جاتی، میرے مصطفیٰ کا نام تک نہیں لیتے تھے، ان کو بٹھاتے تھے مسلمان۔ آج آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں۔ ہم اپنا اپنا سمجھ کر کے جن کو اوپر تک بٹھاتے ہیں، پوری زندگی چھان مار کر کے دیکھ لو، کبھی یہ نظام قرآن کی کبھی بات کیا ہے؟ کبھی میرے مصطفیٰ پر آنے والی آنچ کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہونے والا ہے۔ ان کے سفید کرتے اور ان کے سفید پاجامے سب کفن بن کر رہ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک میں بتاؤں، ترکی سے نکلنے والی خلافت عثمانیہ یہ غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تحریک تھی۔ اتنا ہی نہیں، آپ کے آخری زمانے میں سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بغداد میں ہوئی، معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ تاریخ دان نے لکھا، آج میں نے پہلی مرتبہ اس کو پڑھا اور آپ کے سامنے پہلی بار بتا رہا ہوں، سرکار بغداد اور حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات کے بارے میں بہت سارے باتیں چلتی ہیں کتابوں میں بھی، میں نے اپنے مرشد سے بھی پوچھا تھا۔ بہرحال ایک تاریخی ایک کتاب سے مجھے آج یہ بات ملی کہ سلطان الاولیاء غوث پاک نے حضرت خواجہ غریب نواز کو کیا وصیت کی تھی، کیا کہہ کر کے بھیجا تھا۔ ان کے پاس غوث پاک نے، غریب نواز نے بہت ساری انعامات، اوراد، وظائف، طرق، اجازات سب حاصل کیے، لیکن ہندوستان جب آئے کیا کیا انہوں نے؟ یہ بھی بتایا گیا کہ غوث پاک کی یہ تحریک تھی۔ کیا؟ سلطان الہند سرکار غریب نواز نے شہاب الدین غوری کو بلا کر کے ہندوستان میں پرچم اسلام لہرانے کا حکم دیا تھا۔ یہ تحریک بھی سرکار غریب نواز نے لائی تھی بغداد کے ولی کامل سے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ اولیاء خالی مسلح لے کر کے گھومتے تھے؟ یا اولیاء اکرام صرف گدی نشین تھے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ حکومت وقت کو آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے اور پھر نظام مصطفیٰ کی بات للکار کر کے کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اولیاء کو ایسا پیش کیا ہے جیسے وہ درویش بس جنگل میں رہتے تھے اور کچھ نہیں۔ نہیں میرے عزیزو، وہ اللہ کے شیر تھے، اللہ کے شیر تھے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ وہ کبھی لومڑی پن کا انہوں نے اپنے آپ میں اظہار ہی نہیں کیا کہ نہیں یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، کبھی نہیں۔ وہ گرجتے تھے اپنے تخت پر، اپنی خانقاہوں پر۔ دیکھیں خلیفہ مستنجد باللہ، ابو المظفر اس کو کہتے ہیں، بغداد کا وہ خلیفہ، عباسی خلیفہ، بڑا طاقتور، اور اسی کے زمانے میں غوث پاک ہیں۔ ایک فارس سے آنے والے اجمی عبد القادر، شیخ عبد القادر، جب بغداد کی جامع مسجد میں بیان کر رہے ہوں، در و دیوار ہل رہے ہیں۔ وہ اپنے خلافت کے دربار میں بیٹھا ہے خلیفہ، اچانک بہت زور کی آواز آئی، پورے محل میں گونج گئی۔ پوچھا یہ آواز کیسی بغداد میں؟ لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے چھینک ماری، ان کے مریدوں نے صرف جواب دیا ہے۔ ان کو چھینک آئی تھی، جواب میں لوگوں نے یرحمک اللہ کہا، وہ خلیفہ وقت کے محل تک پہنچ گئی آواز۔ تو اس نے کہا یہ تو پورا ہلا دینے کی بات ہے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو، آواز ہو سکتا ہے تمہاری مسجد سے باہر جائے نہ جائے، تمہاری آواز کا دار و مدار تمہارے گلے پر نہیں ہے۔ ایک بار تم پکارو گے، پہنچانا میرے مولا کا کام ہے۔ اب ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے، کس کے ٹائر پھٹتے ہیں، یہ سب بات کی بات ہے۔ تم پکار کر کے تو دیکھو اللہ رب العزت کے نام پر۔ عزیزان گرامی وقار، مستنجد باللہ آیا اور وہی کیا جو ہر عیاش کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مولوی صاحب کچھ لے دے کے چھوڑ دو، جان بخش دو، جاؤ کہیں بیٹھو، آپ اللہ اللہ کرو۔ کہاں یہ حکومت سیاست کی باتوں میں آپ آ گئے؟ چند دنوں پہلے میں نے بھی سیاست کی بات کی تو مجھے بھی ایک مشورہ ایسا ہے کہ آپ کو انٹرسٹ ہے MP بننے کا، MLA بننے کا؟ میں نے کہا مجھے انٹرسٹ تو نہیں ہے لیکن کرسی صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے، اس پر جو کچرا ہے اس کو صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے۔ انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا وہ صاف ہوں گی بھی۔ عزیزان گرامی، مستنجد باللہ 10 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر سونے کی غوث پاک کے دربار میں آیا۔
آپ مریدین کے ساتھ بیٹھیں، ارے وہ حال و قال کی مجلسیں ہیں. مستنجد باللہ آیا غوث پاک کی بارگاہ میں، کہا کہ یہ حضور آپ قبول کر لیں، نذرانہ ہے. آپ نے کہا تو رکھ لے اپنا نذرانہ، تو اپنے پاس رکھ لے. کہا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، آپ سنت کے خلاف کرتے ہیں. غوث پاک نے کہا اللہ ایک تھیلی لیا اور اپنے بغل میں دبا کر کے اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا لگا. خون اتنا ٹپکنے لگا تو حاضرین مجلس دم بخود رہ گئے. خلیفہ مستنجد باللہ بھی دیکھ رہا تھا. غوث پاک نے فرمایا ابھی تو یہ ایک تھیلی ہے، میں 10 کو نچوڑوں گا تو یہ خون تیرے دربار تک پہنچ جائے گا، تیرے دربار تک پہنچ جائے گا. تو مجھے وہ اشرفیاں دینے آیا ہے جو تو نے غریبوں کے مال کو چوس کر کے حاصل کیا، تو مجھے خریدنے کے لیے آیا ہے. اگر مجھے تیرے خاندان کی حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں آج پورے بغداد کی نالیوں میں اسی کا خون بہاتا. خلیفہ مستنجد باللہ بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد جب ہوش آیا اس نے توبہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا. اب اس کے بعد وہ خلیفہ ایسا پاک ہوا، نظر غوث جو پڑی. اب اس کے بعد دربار خلافت کے حالات کیا ہو گئے سنیں. میں آج سیاست پر بات کر رہا ہوں. اب خلیفہ مستنجد باللہ کا دل جب صاف ہوا، 8 دن کے بعد وہ حاضر آیا. کہا سلطان الاولیاء اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ حکم فرمائیں کہاں کس طرح کا گورنر رکھنا چاہیے، گورنر کس طرح کا ہونا چاہیے آپ نے. غوث پاک نے اپنے خلفاء کو حکم دیا کہ لسٹ بنائی جائے، اسلامی سلطنت میں گورنر کون ہوگا. لسٹ بنی. کہا وہ ہوگا جس کی تہجد قضا نہیں ہوتی، وہ گورنری پر آئے گا جو سنت رسول کو ہلکا نہیں سمجھتا ہوگا، وہ گورنری پر آئے گا جس کی نمازیں کوئی قضا باقی نہ رہی ہوں، اس لیے کہ جو اللہ کا قرضہ باقی رکھے گا وہ لوگوں کا بھی مال کھا جائے گا. آپ نے لکھایا نام. خلیفہ مستنجد باللہ نے آپ کے اشارے پر گورنر پورے تبدیل کر دیے. ہر جگہ پر ایسے لوگوں کو رکھا جو سرکار غوث پاک کے یا تو مرید تھے یا خلیفہ تھے یا شاگرد تھے، اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا اور وہ پورے بغداد اور آس پاس کی سلطنتوں کو سنبھالے ہوئے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ وہی چند سال پہلے جو بغداد نشے میں ڈوبا ہوا تھا، 10 سالوں کے بعد لوگ کہنے لگے کہ آج بغداد ایسا لگ رہا ہے جیسے عمر بن خطاب کا زمانہ آ گیا ہو، عمر بن خطاب کا زمانہ آیا ہو. تم نے تو غوث پاک کی 11ویں کھائی ہے نا، اصلاح حکومت ان سے نہیں سیکھا. وہ آئے تھے نظام تبدیل کرنے کے لیے. آج میں علماء سے بھی یہی کہوں گا، تم حق بات تو پہنچاؤ قوم تک. آج حالات ایسے ہیں میرے عزیزوں، ڈر اور خوف ان کے سینوں پر طاری ہوا. کس بات سے ڈرتے ہو؟ کیا تم نے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے؟ یہ نہیں کہتے ہو موت و حیات اللہ کے ہاتھ ہے، رزق اللہ کے ہاتھ ہے، پھر ڈرتے حکومت وقت سے کیوں؟ مجھے ابھی چند دنوں پہلے ایک میسج یہ بھی آیا تھا کہ حضرت آپ تو پاکستان کے علامہ خادم حسین کی تعزیت پر بیان کر رہے ہو، آپ دیکھ نہیں رہے یہاں کا ماحول کیسا ہے. عزیزان گرامی، اس دن مجھے افسوس اس بات پر ہوا، سوال پر، ہائے افسوس، اس قدر تمہارے ضمیر مردہ ہو گئے، اس قدر تم بزدل ہو گئے. لاکھوں لوگوں کے دلوں میں شمع عشق مصطفیٰ جگانے والے پر تمہاری زبان بند ہے، تمہاری زبان بند ہے. میں نے صرف ایک جملہ کہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس ملک میں رہ رہا ہوں جہاں کا پرائم منسٹر ایک سور خبیث فرانس کے صدر کے لیے ٹویٹ کر سکتا ہے، تو میں پڑوسی ملک کی کسی عاشق رسول کی تعزیت کیوں نہیں کر سکتا؟